future sessions also. Now, after this qasida, we have a speech in Urdu, Quran Pak اور احادیث شریفہ کی روشنی میں تصوف اور طریقت. Inshallah, Dr. Abdul Sattar Khan Naqshbandi, he will present this speech in Urdu, and I would like to make some points during his speech and try to present an English translation. And before I invite him, I'd like to say a few words about his introduction. Maulana Dr. Abdul Sattar Khan Naqshbandi Sahab is a dedicated scholar of Arabic languages and Islamic studies. He received his MA and PhD degrees in Arabic from Osmania University, Hyderabad, India. He was appointed there as a lecturer of Arabic at the same university. He subsequently became a professor and taught Arabic for more than 30 years to graduates and postgraduate students, and produced 12 PhDs in Arabic language. He was also the head of the Department of Arabic and chairman of Board of Studies at the Osmania University. Prior to joining the Osmania University, he served as a chief editor at the Daratul Ma'arif in Hyderabad and edited 33 volumes in Arabic, among which Kitabul Anwar, Kanzul Ummal, Kitabul Bayan, At-Tarikhul Kabir, Sawarul Kawakib, and Al-Qananul are noteworthy. His most remarkable work includes the translation of 9 volumes of Nurul Masabi in Urdu, of which 8 have already been published. In recognition of his accomplishments and scholarly services, Maulana Dr. Abdul Sattar Khan Sahab Naqshbandi was awarded the Government of India Outstanding Scholar Award in 1986. His most recent publications in Urdu include Tazkir-e Hazrat Muhaddis Dakkan Rahmatullah Alayh, Darbar-e Nubuwat ki Hazri, and Makatib-e Maulana Zaid Abul Hasan Farooqi Rahmatullah Alayh. So with this brief introduction, I request our scholar, Maulana Abdul Sattar Khan Sahab Naqshbandi, to present his speech in Urdu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے اللہ جس کا ہے زمین و آسماں، ہیں سب اس کے زیر فرما، ایک ہے وہ حکمراں. پالتا ہے ماہ سے ماہی تلک ہر چیز کو، ریزہ چی ہیں اس کے خانے فضل کا سارا جہاں. پھول کو دیتا ہے خوشبو، پھل کو دیتا ہے مزہ، سیب کو دیتا ہے موتی، جسم کو دیتا ہے جان. رحمتیں اور برکتیں اپنی الہی اور سلام، بھیج ختم المرسلی پر باہما پیغمبران. ہم کے بعد چند نعت کے اشعار ملاحظہ ہوں. وہ مہر اوج قدس و شمع جمال حق، وہ مہر اوج قدس و شمع جمال حق، دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے قمر ہوا. وہ سرور زمین و زمان، جان دو جہاں، دم بھر میں عرش و فرش سے جس کا گزر ہوا. وہ شاہ جس کے سائے احسان کے روبرو،
شرمندگی سے غرق عرق ابر تر ہوا، وہ جس کے آستانہ اولیاء کے سامنے افسانہ بہشت بری مختصر ہوا۔ ہم لوگ کیوں نہ اس پہ فدا اپنی جاں کرے، جب سجدہ گاہ حور و ملائک وہ در ہوا۔ ہاں ایک نگاہ بندہ نوازا ادھر بھی ہو، ہاں ایک نگاہ بندہ نوازا ادھر بھی ہو، وہ کون ہے جو تم سے نہیں بہرور ہوا۔ یہ دہلی کے بہت بڑے بزرگ اور صوفی مجددی فاروقی حضرت شاہ ابو الخیر کی حمد و نعت تھی۔ علامہ اقبال کے بھی دو اشعار آپ سن لیں نعت کے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ محترم بھائی اور بہنوں، میرا ایک خوشگوار فریضہ ہے کہ میں محترم عالی جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس عظیم کام کو جاری فرمایا، اور آج ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ شکریہ کے بعد میں اپنے بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا آپ نے سنا، آج کی اس مبارک مجلس کا عنوان ہے قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں تصوف اور طریقت۔ یہ عاجز اپنے شیخ طریقت اور پیر و مرشد قدس سرہ اور شیوخ و اساتذہ کی صحبت میں جو کچھ حاصل کیا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ اس حقیر مقالے کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں اور سننے والوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اس کو سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و آلہ الطاہرین و اصحابہ الاکرمین۔ ابتدا میں اس عاجز نے سورہ کہف کی 65 اور 66 ورس نمبر 65 اینڈ 66 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے، تو اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ان دونوں آیتوں کا، تو انہوں نے ہمارے مقبول بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جن کو ہم نے رحمت خاص عطا کی تھی، یعنی خاص نعمت ولایت دی تھی، اور اپنے پاس سے ان کو ایک علم لدنی بھی تعلیم کیا تھا۔ یہ علم اسرار کونیہ سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ جو خاص علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت